رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میرے ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا اور بیڈ زور زور سے ہل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیڈ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ میری امی اور ابو کو یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ نیچے میں بھی سو رہا ہوں۔ وہ دونوں اتنے مگن ہو گئے اپنا کام کر رہے تھے اور 15 منٹ وہ اسی طرح لگا رہا۔ اب یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ میں ڈیلی رات 2 بجے اٹھتا اور اپنی امی اور ابو کو دیکھتا رہتا۔ ایک رات ابو لاہور گئے ہوئے تھے، امی اکیلی تھی۔ رات کے 2 بجے تو میں اپنی امی کے ساتھ، میرا نام ذیشان ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم لاہور میں رہتے تھے۔ میرے ابو کی درزی کی دکان تھی۔ کراچی میں میری امی کا نام سلمہ ہے اور ابو کا نام ارشاد ہے۔ میری امی کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میری امی کی عمر 40 سال ہو گئی، لیکن 40 سال کی عمر میں جو حسن میری امی پہ آیا تھا وہ 16 سال کی عمر میں بھی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ سلمہ تم تو دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہو، کیا کھا رہی ہو، اور میری امی ہنس کے بات ڈال دیتی تھی۔ میری امی کے غبارے اور بیگ بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی مرد اسے دیکھتا تو دکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ابو ہمیں یہاں لاہور میں چھوڑ کر کراچی چلے گئے تھے اور وہ کافی سالوں سے صرف ہم لوگ کو پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ 2 سالوں بعد 1 مہینے کے لیے گھر آتے تھے، لیکن ابو کی دکان اب اچھے چلنے لگی تھی تو انہوں نے ہمیں بھی کراچی بلوا لیا۔ ابو نے اپنی دکان کے اوپر گھر کرائے پہ لیا تھا۔ نیچے میرے ابو کی دکان تھی اور ساتھ میں ہی مالک مکان کی بھی فیملی رہتی تھی۔ اس کی فیملی میں مکان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سمیرہ تھا۔ اس کی عمر تقریباً 17 سال کی تھی۔ کیونکہ میں لاہور میں رہتا تھا، کراچی میں پہلی دفعہ آیا تھا، مجھے کراچی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے میں اس لڑکی سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہمارے گھر چکر لگاتی رہتی تھی۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا اور چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ رات میں کچن میں لائٹ جل رہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہوتی۔ مالک مکان کی بیٹی سمیرہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ میں نے بھی اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس کا کام ضرور اتاروں گا۔ شروع کے دن تو میں گھر پہ ہی رہتا تھا، لیکن بعد میں میرے ابو نے کہا تھا کہ دکان پہ آ کے بیٹھا کرو، کام سیکھا کرو۔ پھر ابو نے مجھے دکان کے کاموں میں لگا دیا، لیکن مجھے دکان پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ صبح 8 بجے سمیرہ کالج جا رہی تھی اور دوپہر 2 بجے واپسی بھی آ رہی ہوتی تھی۔ مجھے اس کی ٹائمنگ پتہ چل گئی تھی اور اب تو صبح بھی میں ہی دکان کھولا کرتا تھا۔ صبح جاتے ہوئے بھی سمیرہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی اور دوپہر میں آتے وقت بھی میری امی گھر پہ سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ میرے ابو نے میری امی کو ٹی وی دلوا دی تھی اور کیبل بھی دلوا دی تھی، تو میری امی سارا دن ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ میرے ابو اب اچھے پیسے کماتا تھا تو امی کی فرمائش پوری کرتا رہتا تھا۔ کبھی بریانی لے کے گھر دے آتا، کبھی فروٹ، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اسی طرح ہمیں کراچی آئے ہوئے 1 مہینہ بھی گزر گیا تھا۔ شروع میں مجھے کراچی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن ہم آہستہ آہستہ مجھے کراچی میں مزہ آ رہا تھا۔ ہم ایک ہی فیملی میں سوتے تھے، ہم زیادہ لوگ نہیں تھے، 3 بندے ہی رہتے تھے۔ امی ابو بیڈ پر سوتے تھے اور میں ساتھ نیچے سو جاتا تھا۔ ایک رات تقریباً رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو بیڈ ہل رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسے اٹھنے لگا، میں نے دیکھا میرے ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا، اوپر سے انہوں نے کپڑا اوڑھ رکھا ہوا تھا۔ کچن میں ایک چھوٹی لائٹ جلتی تھی جس کی روشنی کمرے میں بھی آتی تھی، تو ہلکا ہلکا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھا نہیں اور پھر سو کے ان کو دیکھتا رہا۔ اگلی رات پھر ایسا ہوا۔ رات کے 2 بجے پھر ابو امی پہ شروع ہو گئے۔ آج انہوں نے آدھا کپڑا اوڑھا ہوا تھا۔ میں اب روز ہی رات کے 2 بجے اٹھتا اور امی ابو کو دیکھتا، جس کی وجہ سے اب میرا نظریہ امی کے بارے میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اب جب بھی مجھے موقع ملتا میں گھر آ کر اپنی امی کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ میرے ابو کتنے خوش نصیب ہیں جو رات کو امی کے ساتھ سکون لیتے رہتے ہیں۔ میں بار بار اپنے دماغ کو روکتا کہ اپنی اماں کے بارے میں نہ سوچوں،
لیکن بار بار وہی رات والے منظر میری آنکھوں کے آگے جا جاتے۔ اب سمائرہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، وہ خود مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں اب اس سے جان چھڑوا رہا تھا۔ اب صبح میں 10 بجے اٹھتا تھا تاکہ مجھے دکان پہ نہ جانا پڑے، تو ابو چلے جاتے تھے۔ شروع میں تو مجھے ابو نے بہت ڈانٹا کہ جلدی اٹھا کرو، لیکن اب ابو بھی خاموش ہو گئے تھے۔ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی امی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ میں ان کو روز وہ والا کام کرتے ہوئے بھی دیکھتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی امی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں آپ لوگ کو دیکھتا ہوں۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کو ابو کو لاہور سے فون آیا۔ ابو کی بہن یعنی کہ میری پھوپھو کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ پہلے تو ابو نے سوچا کہ امی اور ابو چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں بھی نیا کراچی آیا تھا، تو میں نے کہا میں بھی نہیں رکوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ پھر ابو نے سوچا کہ وہ اکیلے چلے جاتے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی ابو نے کہا کہ اکیلے جا رہے ہیں، میں تو خوش ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ رات کو ابو کی جگہ میں امی کے ساتھ۔ پھر میرے ابو مجھ سے کہنے لگے گھر کا خیال رکھنا اور صبح جلدی دکان کھولنا، کاریگروں کو بٹھا کے پھر بھلے تم گھر آ جانا۔ میں نے کہا ہاں ابا بے فکر رہیں۔ ابو نے مجھے دکان کی چابیاں دی، ایک بیگ تیار کیا، 2-3 اس میں کپڑے جوڑے ڈالے اور ابو میرے روانہ ہو گئے۔ میری امی کچھ اداس تھی، شاید وہ پہلی دفعہ کراچی اکیلی رہ رہے تھے۔ گاؤں میں تو ہم رہتے تھے، وہاں پہ ہم عادی ہو گئے تھے۔ تو میں نے اپنی امی کو کہا امی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی ہاں ذیشان مجھے پتا ہے تم تو میرے ساتھ ہو، لیکن تمہارے ابو کے ساتھ رہنے میں مجھے کچھ اور ہی سکون ملتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا میری امی کس سکون کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے بھی کہا امی میں بھی آپ کی ہر طرح کا سکون پہنچا سکتا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ایک دم بات بدل دی۔ میں نے کہا امی میں آپ کا ہر کہنا مانوں گا، آپ کو جو بھی کھانا پینا ہو، جس طرح ابو آپ کو دیتے ہیں میں بھی اسی طرح آپ کو دیا کروں گا، آپ مجھے بتا دیا کریں۔ میرے ابو نے کہا کہ ابھی تم دکان پہ بیٹھو، رات کو 10 بجے دکان بند کر کے گھر پہ آنا۔ میرے ابو وہیں سے ٹرین اسٹیشن چلا گیا، میں دکان پہ بیٹھا رہا رات کے 9 بجے تک، اور پھر میں نے رات 9 بجے دکان بند کر کے ہوٹل پہ گیا، امی کے لیے اور اپنے لیے اچھا سا کھانا بنوایا اور کچھ فروٹس وغیرہ لے کے میں بھی اب گھر آ گیا تھا۔ میں نے کہا امی میں کھانا لایا ہوں، جلدی سے پلیٹوں میں نکالیں تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ جب امی اور میں کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اپنی امی کو کہا آپ کو کچھ بھی ضرورت ہو مجھے آپ بتا سکتی ہیں، سمجھ لیں کہ کچھ دنوں کے لیے ابو میں ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی تمہارے ابو کی جگہ تم کیسے لے سکتے ہو، تم تو میرے بیٹے ہو۔ میں نے کہا امی میں آپ کا بیٹا ہوں، لیکن اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ابو والے سارے کام کر سکتا ہوں، چاہے تو مجھے آزما کے دیکھ لیں۔ جیسے یہ جملہ میں نے بولا پتہ نہیں امی کے ذہن میں کیا آیا، وہ مجھے گھورنے لگی۔ پھر میں نے اپنی امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی، کن سوچوں میں آپ چلی گئی؟ پھر میری امی کہنے لگی کچھ نہیں ذیشان، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری امی کو کیا یاد آ رہا تھا۔ اب میں پریشان تھا۔ میرے پاس 2-3 دن تھے، کیونکہ 2-3 دن کے اندر میرا ابو واپس آ جائے گا۔ میں نے ان 2-3 دن کے اندر اپنی امی کے ساتھ کام پورا کرنا تھا۔ میں اب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ گیا تھا اور میرے دماغ میں یہی سوچیں چل رہی تھی کہ کس طرح امی کو اس کام پہ راضی کروں۔ پھر میں نے اپنی امی کو آواز دی، میں نے کہا امی آپ جاگ رہی ہیں یا سو گئی؟ میری امی کہنے لگی ذیشان بس سونے کی تیاری کر رہی ہوں۔ میں نے کہا امی مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی ہاں ذیشان بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا امی آپ کو پتہ ہے میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، آپ نے کیا سوچا ہے میرے بارے میں؟ میری امی کہنے لگی کس بارے میں کیا سوچنا ہے، کھول کے بولو۔ میں نے کہا امی آپ ہمارے سب رشتہ داروں میں ہیں، دیکھو جتنی بھی میری عمر کے لڑکے ہیں سب شادی شدہ ہو گئے ہیں، آپ لوگ میری شادی کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ اصل میں اس طرح کی بات کر کے میں امی کو اس مدعے پہ لے کے آنا چاہتا تھا۔ میری امی کہنے لگی ذیشان تمہیں تو پتہ ہے ابھی ہم کراچی آئے ہیں، یہاں پر سیٹ تو ہونے دو، شادی بھی کر دیں گے،
تمہاری کیا جلدی ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے۔ میں راتیں کیسے گزارتا ہوں آپ کو پتہ ہے؟ میں کتنا بے چین ہوں، میں کس طرح اپنا مظاہرہ کرتا ہوں، موبائل میں ویڈیو دیکھ دیکھ کے میں کام چلا رہا ہوں۔ میری امی کہنے لگی بدتمیز انسان، یہ اپنی ماں سے کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا امی آپ نے خود ہی تو بولا ہے کھل کے بولو، اسی لیے جو بھی میرے دل میں تھا میں سب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امی تو بہت کچھ ہے ابھی آپ کو نہیں بتا رہا، میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب؟ اتنا کچھ تو بول چکے ہو، اس سے آگے بغیر رہتا کیا ہے؟ ذیشان میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھے پتہ ہے تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہارے ابو آ جائیں تو ہم اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ میں نے کہا امی سوچنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ میں نے کہا وہ جو مالی مکان کی بیٹی نہیں ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ آپ ایک کام کریں، وہ ویسے بھی سارا دن ہمارے گھر پہ ہوتی ہے، اس سے بات چلائیں نا میری۔ امی کہنے لگی ٹھیک ہے، تمہارے ابو آ جائیں، ہم تمہاری شادی کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔